پارہ نمبر 27 اردو ترجمہ۔ اس نے پوچھا، اے فرستادو، اس وقت آپ کے سامنے مہم کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کے اوپر سنگ گل کی بارش کر دیں۔ جو نشان لگائے ہوئے ہیں تیرے رب کے پاس ان لوگوں کے لیے جو حدود سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ پھر وہاں جتنے اہل ایمان تھے ان کو ہم نے نکال لیا تو وہاں ہم نے بجز ایک گھر کے کسی کو مسلم نہیں پایا، اور ہم نے اس میں ایک بڑی نشانی چھوڑی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ کی سرگزشت میں بھی نشانی ہے، جبکہ ہم نے اس کو فرعون کے پاس ایک واضح سند کے ساتھ بھیجا، تو اس نے گھمنڈ کے ساتھ منہ موڑا اور بولا کہ یہ تو ایک جادوگر ہے یا قبطی۔ تو ہم نے اس کو اور اس کی فوج کو پکڑا اور ان کو پھینک دیا سمندر میں، اور اس کے لیے وہ خود سزاوار ملامت تھا۔ اور عاد کی سرگزشت میں بھی نشانی ہے، جبکہ ہم نے ان پر باد خشک چلا دی، وہ جس چیز پر سے گزرتی ریزہ ریزہ کر کے چھوڑتی۔ اور سمود کے واقعات میں بھی عبرت ہے، جبکہ ان سے کہا گیا کہ تھوڑی مدت کے لیے اور عیش کر لو، تو انہوں نے سرکشی سے اپنے رب کے حکم سے اعراض کیا تو ان کو پکڑ لیا کڑک نے، اور وہ دیکھتے رہے، پھر نہ وہ اٹھ ہی سکے اور نہ اپنا بچاؤ ہی کر سکے۔ اور قوم نوح کو بھی ہم نے اس سے پہلے پکڑا، یہ لوگ بھی نافرمان تھے۔ اور آسمان کو ہم نے بنایا قدرت کے ساتھ اور بڑی ہی وسعت رکھنے والے ہیں۔ اور آسمان کو ہم نے بنایا قدرت کے ساتھ اور ہم بڑی ہی وسعت رکھنے والے ہیں۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا، پس کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز سے ہم نے پیدا کیے جوڑے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ پس اللہ کی طرف بھاگو، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہ بناؤ، میں اس کی جانب سے تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ ایسے ہی ان کے اگلوں کے پاس جو رسول بھی آیا، اس کو انہوں نے جادوگر یا دیوانہ ٹھہرایا، یا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اس کی وصیت کر چھوڑی ہے۔ یہ ہیں ہی سرکش لوگ، بس ان سے تم اعراض کرو، اب تم پر کوئی الزام نہیں، اور یاد دہانی کرو اور یاد دہانی کرتے رہو، کیونکہ یاد دہانی ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ رزق کا سامان کریں، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بلا شبہ اللہ ہی روزی رساں زور آور قوت والا ہے، پس ان ظالموں کے لیے بھی ویسا ہی مقرر پیمانہ ہے جیسا ان کے اگلے ہم مشربوں کے لیے تھا۔ تو جلدی نہ مچائیں، ان کافروں کے لیے ان کے اس دن کے سبب سے بڑی خرابی ہے جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ سورۃ الطور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ شاہد ہے طور اور کتاب لکھی ہوئی جھلی کے کھلے ہوئے اوراق میں، اور شاہد ہے آباد گھر اور بلند چھت اور لبریز سمندر، کہ تیرے رب کا عذاب یقیناً واقعہ ہو کے رہے گا، کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں بن سکے گا۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن آسمان ڈانواں ڈول ہو جائے گا اور پہاڑ چلنے لگ جائیں گے، پس بختی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی، ان کی جو سخن گستری میں لگے ہوئے کھیل رہے ہیں، جس دن کہ وہ آتش دوزخ کی طرف دھکے دے دے کر لے جائے جائیں گے کہ یہ ہے وہ دوزخ جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے، کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سجھائی نہیں دے رہا ہے؟ اس میں داخل ہو جاؤ، اب صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے،
تم وہی بدلے میں پا رہے ہو جو تم کرتے رہے تھے۔ بے شک متقی بندے باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، وہ محظوظ ہو رہے ہوں گے ان نعمتوں سے جو ان کے رب نے ان کو دے رکھی ہوں گی، اور اس بات سے کہ ان کے رب نے ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ کھاؤ اور پیو بے غل و غش اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے تھے۔ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے صف بصف تختوں کے اوپر، اور ہم ان کو بیاہ دیں گے غزال چشم حوریں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کے ساتھ ہم ان کی اولاد کو بھی جمع کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے ذرا بھی کمی نہیں کریں گے۔ ہر ایک اس کمائی کے بدلے میں گروہ ہوگا، یعنی گروی ہوگا جو اس نے کی ہوگی، اور ہم ان کی پسند کے میوے اور گوشت ان کو برابر دیتے رہیں گے۔ ان کے درمیان ایسی شراب کے پیالوں کے تبادلے ہو رہے ہوں گے جو لغویات اور گناہ سے پاک ہوگی، اور محفوظ موتیوں کے مانند چھوکرے ان کی خدمت میں سرگرم ہوں گے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے دریافت حال کرتے ہوئے۔ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال کے باب میں بڑے ہی چکنے رہے ہیں، تو اللہ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا اور ہمیں عذاب دوزخ سے محفوظ رکھا۔ ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے رہے تھے، بے شک وہ بڑا ہی باوفا اور مہربان ہے۔ پس تم یاد دہانی کرتے رہو اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کوئی کاہن ہو اور نہ کوئی دیوانے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم گردش روزگار کے منتظر ہیں؟ ان سے کہہ دو کہ تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں بھی یہی باتیں ان کو سجھاتی ہیں، یا یہ ہیں ہی سرکش لوگ؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی گھڑا ہے، بلکہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے؟ پس یہ اس کے مانند کوئی کلام لائیں اگر یہ سچے ہیں۔ کیا یہ بغیر کسی خالق ہی کے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود ہی خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا وہ ان پر داروغہ مقرر ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا تم ان سے کسی عوض کے طالب ہو کہ وہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے، پس وہ خود ہی لکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ کوئی چال چلنی چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ جنہوں نے کفر کیا وہی اس چال میں گرفتار ہوں گے۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود بھی ان کے لیے ہے؟ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شریک گردانتے ہیں، اور اگر یہ آسمان سے کوئی ٹکڑا بھی گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو طے بطے بادل ہے، تو ان کو چھوڑو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے دو چار ہوں جس دن ان کے ہوش جاتے رہیں گے، جس دن نہ ان کی چال ان کے کچھ کام آئے گی اور نہ ان کی کوئی مدد ہی ہوگی، اور ان ظالموں کے لیے اس کے سوا بھی عذاب ہے، لیکن ان کی اکثریت اس کو نہیں جانتی۔ اور تم صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو، بے شک تم ہماری آنکھوں میں ہو، اور اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ جس وقت تم اٹھتے ہو، اور شب میں بھی اس کی تسبیح کرو اور ستاروں کے پیچھے ہٹنے کے وقت بھی۔ سورۃ النجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ شاہد ہیں ستارے جبکہ وہ گرتے ہیں کہ تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے اور نہ گمراہ ہوا ہے، اور وہ اپنے جی سے نہیں بولتا، یہ تو بس وہی ہے جو اس کو کی جاتی ہے، اس کو تعلیم دی ہے ایک مضبوط قوتوں والے نے۔ عقل و کردار کے ناتوانے
پس وہ نمودار ہوا، وہ افق اعلیٰ میں تھا، پھر قریب ہو گیا اور جھک پڑا، پس دو کمانوں کے بقدر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پس اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، جو وحی کی جو کچھ اس نے دیکھا یہ دل کی خیال آرائی نہیں ہے، تو کیا تم اس چیز پر جھگڑتے ہو جس کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے؟ اور اس نے ایک بار اور بھی اس کو اترتے دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأوا بھی ہے، جبکہ چھائے ہوئے تھے سدرہ کو جو چیز چھائے ہوئے تھی، نہ نگاہ کج ہوئی اور نہ بے قابو۔ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کے مشاہدے کیے۔ بھلا کبھی غور کیا ہے لات اور عزیٰ اور منات پر، جو تیسری اور درجے کے اعتبار سے دوسری ہے؟ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اس کے لیے بیٹیاں، یہ تو بڑی ہی بھونڈی تقسیم ہوئی۔ یہ محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ محض گمان اور نفس کی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے نہایت واضح ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان وہ سب کچھ پالے گا جو وہ تمنا رکھتا ہے؟ سو یاد رکھو، آخرت اور دنیا سب خدا ہی کے اختیار میں ہے، اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش ذرا بھی کام آنے والی نہیں، مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے جس کو چاہے اور جس کے لیے پسند کرے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہیں فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھ چھوڑے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھ چھوڑے ہیں، حالانکہ اس باب میں ان کو کوئی علم نہیں، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور یقیناً گمان کسی درجے میں بھی حق کا بدل نہیں۔ تو تم ان لوگوں سے اعراض کرو جنہوں نے ہماری یاد دہانی سے اعراض کیا اور جن کا مطلوب صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، ان کے علم کی رسائی بس یہیں تک ہے۔ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ یاب ہیں، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، کہ وہ بدلہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کے کیے کا، اور بدلہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں اور کھلی بے حیائیوں سے بچتے رہے، مگر یہ کہ کبھی کسی برائی پر پاؤں پڑ گئے۔ سو تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے، جبکہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اور جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں رہے تو اپنے کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ بھلا اس کو دیکھا جس نے اعراض کیا، بس تھوڑا سا دیا پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو خبر نہیں ملی اس بابت کی جو موسیٰ اور ابراہیم جس نے اپنے قول پورے کر دکھائے کہ صحیفوں میں ہے؟ کیا اس کو خبر نہیں ملی اس بات کی کہ جو موسیٰ اور ابراہیم جس نے اپنے قول پورے کر دکھائے کہ جو صحیفوں میں ہے، کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمائی کی ہوگی، اور یہ کہ اس کی کمائی عنقریب ملاحظہ کی جائے گی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کا منتہا تیرے رب ہی کی طرف ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا اور زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے جوڑوں کے دونوں فرد نر اور ناری پیدا کیے ایک بوند سے، جبکہ وہ ٹپکا دی جاتی ہے، اور یہ کہ دوبارہ اٹھانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنی اور سرمایہ دار کیا، اور یہ کہ وہی شعراء کا بھی رب ہے۔ اس نے ہلاک کیا عاد اول کو اور سمود کو بھی، کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا، اور قوم نوح کو بھی اس سے پہلے، بے شک وہ نہایت ظالم اور سرکش تھے، اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی دے مارا، پس ان کو ڈھانک لیا
جس چیز نے ڈھانک لیا تو تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کے باب میں جھگڑتے رہو گے۔ یہ اگلے نذیروں ہی کے زمرے کا ایک نذیر ہے۔ قریب آنے والی قریب آ گئی ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا تم اس کلام پر متعجب ہوتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں اور تم مدہوش پڑے ہو؟ ہوش میں آؤ، بس اللہ ہی کو سجدہ کرو، اسی کی بندگی کرو۔ سورۃ القمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ عذاب کی گھڑی سر پر آ گئی اور چاند شک ہو گیا، اور یہ کوئی سی بھی نشانی دیکھیں گے تو اس سے اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور ان کو ماضی کی سرگزشتیں پہنچ چکی ہیں جن میں کافی سامان عبرت موجود ہے، نہایت دل نشین حکمت۔ لیکن تنبیہات کیا کام دے رہی ہیں؟ تو ان سے اعراض کرو اور اس دن کا انتظار کرو جس دن پکارنے والا ان کو ایک نہایت ہی نامطلوب چیز کی طرف پکارے گا۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور یہ نکلیں گے قبروں سے جس طرح منتشر ٹڈیاں نکلتی ہیں، بھاگتے ہوئے پکارنے والے کی طرف۔ اس وقت کافر کہیں گے یہ تو بڑا کٹھن دن آ گیا۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کر دی اور کہا یہ تو خپتی ہے، اور وہ جھڑک دیا گیا۔ تو اس نے اپنے رب سے فریاد کی کہ میں مغلوب ہوں، اب تو ان سے انتقام لے۔ پس ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش سے کھول دیے اور زمین کو چشمے ہی چشمے کر دیا، پس پانی جا ٹکا اس نشان پر جو ٹھہرا لیا گیا تھا، اور ہم نے اس کو ایک تختوں اور میخوں والی پر اٹھا لیا جو چلتی رہی ہماری حفاظت میں۔ یہ ہم نے بدلہ لینے کے لیے کیا اس کا جس کی ناقدری کی گئی، اور ہم نے اس سرگزشت کو ایک داستان عبرت بنا کر چھوڑا۔ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے تو ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا، تو دیکھ لو کس طرح سچا ثابت ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور ہم نے قرآن کو تذکیر کے لیے نہایت موضوع بنایا، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا۔ عاد نے تکذیب کی تو دیکھو کس طرح واقعہ ہوا میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ بے شک ہم نے ان پر مسلط کر دی باد تند، ایک مسلسل نحوست کے وقت جو لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی، گویا وہ اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہوں۔ تو دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا کس طرح پیش آ کے رہا۔ اور ہم نے قرآن کو تذکیر کے لیے نہایت سازگار بنایا ہے، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا۔ سمود نے بھی انذار کی تکذیب کی، سو انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی اندر کے ایک بشر کی پیروی کریں گے؟ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم کھلی گمراہی اور جہنم میں پڑے۔ کیا ہمارے اندر سے ہی اسی پر یاد دہانی نازل کی گئی؟ بلکہ وہ ایک لپاٹیا اور شیخی باز ہے۔ وہ کل کو جان لیں گے کہ لپاٹیا اور شیخی باز کون ہے۔ بے شک ہم ناقہ کو بھیجنے والے ہیں ان کی آزمائش کے لیے بنا کر، تو ان پر نگاہ رکھ اور صبر کر، اور ان کو آگاہ کر دے کہ اب پانی ان کے درمیان تقسیم ہے، باری باری پر حاضر ہونا ہے۔ تو انہوں نے اپنے سردار سے فریاد کی، پس وہ بڑھا اور اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ تو دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا کس طرح واقعہ ہو کر رہا۔ بے شک ہم نے ان پر ایک ڈانٹ بھیجی تو وہ باڑ کے چورے کی طرح ہو کر رہ گئے۔ اور ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موضوع بنایا ہے، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا۔ قوم لوط نے بھی تنبیہات کو جھٹلایا، ہم نے ان پر سنگ ریزے برسانے والی ہوا مسلط کر دی، صرف آل لوط اس سے بچے۔ ہم نے ان کو نجات دی سحر کے وقت، خاص اپنے فضل سے۔ ایسا ہی صلہ ہم دیا کرتے ہیں ان کو جو شکر گزار کرتے ہیں۔ اور اس نے ان کو ہماری پکڑ سے آگاہ کیا، لیکن وہ تنبیہات میں مین میخ نکالتے ہی رہے، اور انہوں نے اس کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا، تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ تو چکھو میرا عذاب
اور میرا ڈرانا، اور ان پر آدم کا سویرے ایک ٹک جانے والا عذاب، تو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور ہم نے قرآن کو تذکیر کے لیے نہایت آراستہ کیا، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا۔ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئیں، انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کو ایک غالب اور قوت پکڑنے والے کی طرح پکڑا۔ کیا تمہاری قوم کے کفار ان قوموں کے پیچھے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے آسمانی صحیفوں میں برات نامہ لکھا ہوا ہے؟ کیا ان کا زوم ہے کہ ہم مقابلے کی قوت رکھنے والی جمعیت ہیں؟ یاد رکھیں کہ ان کی جمعیت عنقریب شکست کھائے گی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ ان سے جو وعدہ ہے اس کے پورے ہونے کا اصلی وقت تو قیامت کا دن ہے، اور قیامت کا دن بڑا ہی سخت اور بڑا ہی کڑوا ہوگا۔ بے شک مجرمین گمراہی میں ہیں اور دوزخ میں پڑیں گے۔ اس دن کو یاد رکھو جب یہ اپنے چہروں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ چکھو مزہ دوزخ کی لپٹ کا، اور ہم نے ہر ایک ہم نے ہر ایک چیز اندازے کے ساتھ پیدا کی، اور ہمارا حکم تو بس بیک دفعہ پلک جھپکنے کی طرح پورا ہوگا۔ اور ہم نے تمہارے ہم اشربوں کو ہلاک کر چھوڑا، تو ہے کوئی ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے والا؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب رجسٹروں میں درج ہے، ہر چھوٹی بڑی بات ان میں مرقوم ہے۔ بے شک خدا سے ڈرتے رہنے والے باغوں اور نہروں کے عیش میں ہوں گے، ایک پائیدار مقام عزت میں، ایک مقتدر بادشاہ کے پاس۔ سورہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ خدائے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو گویائی سکھائی۔ سورج اور چاند ایک حساب سے گردش کرتے ہیں، اور ستارے اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اور اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس میں میزان رکھی کہ تم بھی میزان میں تجاوز نہ کرو، اور ٹھیک تولو پورے انصاف کے ساتھ، اور وزن میں کمی نہ کرو۔ اور زمین کو اس نے بچھایا یا خلق کے لیے، اور زمین کو اس نے بچھایا خلق کے لیے، اس میں میوے اور کھجور ہیں جن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور بھس والے اناج بھی ہیں، اور خوشبودار پھول بھی۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن آیتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے، اور پیدا کیا جنات کو شعلہ آتش سے، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی مشرق کے دونوں اطراف کا خداوند ہے، اور وہی مغرب کے دونوں اطراف کا بھی خداوند ہے، تو تم اپنے رب کی کن کن عظمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے چھوڑ دیے دو دریا، دونوں ٹکراتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک پردہ حائل رہتا ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ تو تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں ہی سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نیرنگیوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے اختیار میں ہیں سمندروں میں پہاڑ کی طرح اٹھے ہوئے جہاز۔ تو تم اپنے رب کے کن کن عجائب کو جھٹلاؤ گے؟ روئے زمین پر جو بھی ہیں سب فانی ہیں، اور تیرے رب کی عظمت و عزت والی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی سے مانگتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے۔ تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم تمہارے لیے فارغ ہی ہو رہے ہیں، اے دونوں جتھو۔ تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم یہ کر سکو نکل بھاگو آسمان اور زمین کے اطراف سے، تو نکل بھاگو، پر تم پروانہ راہ دی کے بدون نکل نہیں سکو گے۔ تو تم اپنے رب کے کن کن اختیارات کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر مارے جائیں گے آگ کے شعلے اور تانبا، تو تم اپنے بچاؤ
نہ کر پاؤ گے تو تم اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پس یاد رکھو اس وقت کو جب آسمان پھٹ کر کھال کی مانند سرخ ہو جائے گا تو تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ پس اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کی بابت سوال کی ضرورت نہیں ہوگی، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی علامتوں سے، پس پکڑے جائیں گے چٹیا اور پاؤں سے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کی تکذیب کرو گے۔ یہ ہے وہ جہنم جس کی مجرم تکذیب کرتے رہے تھے، وہ اس کے اور اس کے کھولتے پانی کے درمیان چکر لگاتے ہوں گے۔ تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرتے ہیں 2 باغ ہوں گے۔ تو تم اپنے رب کی کن کن عنایتوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں نہایت کثیر شاخوں والے ہوں گے۔ تو تم اپنے رب کی کن کن رحمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان کے اندر 2 چشمے جاری ہوں گے۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان میں ہر میوے کی الگ الگ قسمیں ہوں گی۔ تو تم اپنے رب کے کن کن افضال کی تکذیب کرو گے، وہ ٹیک لگائے ایسے بچونوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر استبرق کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل ان کے سروں پر لٹک رہے ہوں گے۔ تو تم اپنے رب کی کتنی نعمتوں کی تکذیب کرو گے، ان میں باحیا حوریں ہوں گی جن کو ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ تو تم اپنے رب کی کتنی نوازشوں کو جھٹلاؤ گے، وہ حوریں ایسی ہوں گی گویا یاقوت اور مونگے ہوں۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، نیکی کا صلہ تو آخر احسان ہی ہوگا۔ تو تم اپنے رب کے کن کن احسانوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان 2 کے سوا اور بھی باغ ہوں گے۔ تو تم اپنے رب کی کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں سبزی سے سیاہی مائل۔ تو تم اپنے رب کی کن کن رحمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان میں 2 چشمے ہوں گے ابلتے ہوں گے۔ تو تم اپنے رب کی کتنی رحمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ تو تم اپنے رب کی کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان میں نیک سیرت اور خوبصورت حوریں ہوں گی۔ تو تم اپنے رب کی کتنی عنایتوں کی تکذیب کرو گے، حوریں خیموں میں رہنے والیاں۔ تو تم اپنے رب کے کتنے احسانات کو جھٹلاؤ گے، ان سے پہلے ان کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے۔ تو تم اپنے رب کے کتنے افضال کو جھٹلاؤ گے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے سبز چاندنیوں اور خوبصورت قالینوں پر۔ تو تم اپنے رب کی کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، بڑا ہی بابرکت ہے نام تیرے عظمت والے اور سزاوار تکریم رب کا۔ سورہ واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ یاد رکھو جب کہ واقعہ ہو پڑے گی واقعہ ہونے والی، اس کے واقعہ ہونے میں کسی جھوٹ کا شائبہ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ جبکہ زمین بالکل جھنجھوڑ دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو کر منتشر غبار بن جائیں گے، اور تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، سو ایک گروہ داہنے والوں کا ہوگا، تو کیا کہنے ہیں داہنے والوں کے، اور دوسرا گروہ بائیں گروہ والوں کا ہوگا، تو حال ہوگا بائیں والوں کا رہے سابقہ، تو کیا حال ہوگا بائیں والوں، اور دوسرا گروہ بائیں والوں کا ہوگا، تو کیا حال ہوگا بائیں والوں کا رہے سابقون، تو وہ سبقت کرنے والے ہی ہیں، وہی لوگ مقرب ہوں گے نعمت کے باغوں میں، ان میں بڑی تعداد عقلوں کی ہوگی۔ ان میں بڑی تعداد عقلوں کی ہوگی اور تھوڑے پچھلوں میں سے ہوں گے۔ جڑاؤ تختوں پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی خدمت میں غلمان جو ہمیشہ غلمان ہی رہیں گے،
پیالے اور جگ اور شراب خالص کے جام لیے ہوئے گردش کر رہے ہوں گے۔ ان کی خدمت میں غلمان جو ہمیشہ غلمان رہیں گے، پیالے اور جگ شراب خالص کے جام لیے ہوئے گردش کر رہے ہوں گے، جس سے نہ تو ان کو درد سر لاحق ہوگا اور نہ وہ فطور عقل میں مبتلا ہوں گے، اور میوے ان کی پسند کے اور پرندوں کے گوشت ان کی رغبت کے، اور ان کے لیے غزال چشم حوریں ہوں گی محفوظ کیے ہوئے موتیوں کی مانند، صلہ ان کے اعمال، ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے، ان میں کوئی لغو بات اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے، صرف مبارک سلامت کے چرچے ہوں گے، اور رہے داہنے والے تو کیا کہنے ہیں داہنے والوں کے، بے خار بحریوں تہ بتہ کیلوں اور پھیلے ہوئے سایوں میں، بے خار بحریوں تہ بتہ کیلوں اور پھیلے ہوئے سایوں میں، بے خار بیریوں تہ بتہ کیلوں اور پھیلے ہوئے سایوں میں، اور پانی بہایا ہوا اور میوے فراواں، نہ کبھی منقطع ہونے والی اور نہ کبھی ممنوع، اور اونچے بستر ہوں گے، اور ان کی بیویاں ہوں گی جن کو ہم نے ایک خاص اٹھان پر اٹھایا ہوگا، پس ہم ان کو رکھیں گے کنواریاں دلربا، اور ہم سنیں گے نعمتیں داہنے والوں کے لیے ہوں گی، ان میں اگلوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہوگا اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہوگا، اور بائیں والے تو کیا ہی برا حال ہوگا بائیں والوں کا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے پانی اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، وہ لوت لپٹ اور کھولتے پانی اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، وہ لو کی لپیٹ اور کھولتے پانی اور دھوئیں کے سایہ میں ہوں گے، جس میں نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی اور نہ کسی طرح کی کوئی افادیت۔ یہ لوگ اس سے پہلے خوشحالوں میں تھے اور سب سے بڑے گناہ پر اصرار کرتے رہے، اور کہتے تھے کہ آج ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے، تو کیا از سر نو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے آباء و اجداد بھی کہہ دو یقیناً اگلے اور پچھلے سب جمع کیے جائیں گے ایک معین دن کی مقررہ مدت تک، پھر تم لوگ اے گمراہ ہو اور جھٹلانے والو زقوم کے درخت میں سے کھاؤ اور اسی سے اپنے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا پانی تون سے ہوئے اونٹوں کی طرح پیو گے، یہ جزا کے دن کی ان کی پہلی ضیافت ہوگی۔ ہم نے تم کو پیدا کیا تو تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے غور کیا ہے اس چیز پر جو تم ٹپکا دیتے ہو؟ اس کی صورت گری تو کرتے ہو یا صورت گری کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کی ہے اور ہم عاجز رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ قادر ہیں اس بات پر کہ ہم تمہاری جگہ تمہاری مانند بنا دیں اور تم کو اٹھائیں اس عالم میں جس کو تم نہیں جانتے، اور پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، تو اس سے کیوں یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم نے غور کیا ہے اس چیز پر جو تم بولتے ہو؟ اس کو تم پروان چڑھاتے ہو یا پروان چڑھانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر کے چھوڑیں تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ، بے شک ہم توان میں پڑے، بے شک ہم تو بالکل ہی محروم رہے۔ ذرا غور تو کرو اس پانی پر جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو اتارا بادلوں سے یا اس کے اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو بالکل ہی تلخ بنا دیں، تو تم لوگ شکر کیوں نہیں کرتے؟ ذرا غور تو کرو اس آگ پر جس کو تم جلاتے ہو، کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی اور صحرا کے مسافروں کے لیے ایک نہایت نفع بخش چیز بنایا ہے، تو تم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کے ٹھکانوں کی، اور بے شک یہ ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو، بے شک یہ ایک باعزت قرآن ہے ایک محفوظ کتاب میں، اس کو صرف پاکیزہ بندے ہی ہاتھ لگاتے ہیں، یہ عالم کے خداوند کا نازل کردہ ہے، تو کیا تم لوگ اس کلام سے اغماض برتتے ہو؟
اور جو تمہارے لیے رزق ہے اس کی تکذیب کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم کسی کے محکوم نہیں تو کیوں نہیں اس وقت جب کہ جان حلق میں پہنچی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم اس جان کنی میں مبتلا سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھ پاتے؟ پس کیوں نہیں اگر تم میرے غیر محکوم ہو اس جان کو لوٹا دیتے اگر تم سچے ہو، پس اگر وہ ہوا مقربین میں سے تو اس کے لیے راحت اور سرور اور نعمت کا باغ ہے، اور اگر اصحاب یمین میں سے ہوا تو تیرے لیے سلامتی ہے اے صاحب یمین، اور اگر جھٹلانے والوں کو گمراہوں میں سے ہوا تو اس کے لیے گرم پانی کی ضیافت اور جہنم کا داخلہ ہے۔ بے شک یہ ساری باتیں سچی اور یقینی ہیں، تو اپنے رب کے عظیم نام کی تسبیح کرو۔ سورۃ الحدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہیں ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر عرش پر متمکن ہوا۔ وہ جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس میں چڑھتی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ سب کو دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام امور کا مرجع اللہ ہی ہے۔ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس مال میں سے جس میں اس نے تم کو امین بنایا ہے۔ بس جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور خرچ کریں اللہ کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہو، دران حال یہ کہ رسول تم کو تمہارے دین پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے۔ اگر تم مومن ہو، وہی ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر واضح آیات تاکہ تمہیں نکالے تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور بے شک اللہ تمہارے حال پر نہایت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرو، حالانکہ آسمان اور زمین کی میراث اللہ ہی کو لوٹنے والی ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے انفاق و جہاد کریں گے، اور جو بعد میں انفاق و جہاد کریں گے یکسو نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں کا درجہ ان سے بڑا ہوگا جو بعد میں انفاق اور جہاد کریں گے، اگرچہ اللہ کا وعدہ ان میں سے ہر ایک سے اچھا ہی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ کون اٹھتا ہے کہ اللہ کو قرض دے، اچھا قرض کہ وہ اس کے لیے بڑھائے اور اس کے لیے عزت و صلہ ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے داہنے چل رہی ہوگی۔ پس تمہارے لیے آج کے 2 دن خوشخبری ہے باغوں کی جن میں نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی دراصل بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو آواز دیں گی کہ ذرا ہمیں بھی موقع عنایت کیجیے، ہم آپ کی روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ ان کو جواب ملے گا کہ تم پیچھے لوٹو اور وہاں روشنی میں تلاش کرو۔ پس ان کے آگے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں
ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب میں رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ ان سے فریاد کرتے ہیں، یہ ان سے فریاد کریں گے کہ کیا ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ساتھ تو تھے، لیکن تم نے اپنے کو فتنوں میں مبتلا رکھا، ہمارے لیے گردشوں کے انتظار میں رہے، شبہات میں مبتلا رہے، اور آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا اور فریب دینے والے نے تمہیں اللہ کے باب میں مبتلا فریب ہی رکھا۔ پس آج نہ تو کوئی فدیہ قبول ہوگا، پس آج نہ تو تم سے کوئی فدیہ قبول ہوگا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہارا مرجع ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد دہانی اور اس کے حق کے آگے جھک جائیں جو نازل ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ بن کے رہ جائیں جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی، پس ان پر طویل مدت گزر گئی، بالآخر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بتھیرے نافرمان ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح کر کے بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور عورت وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض ان کا دیا ہوا ان کے لیے بڑھانے کے لیے بڑھائے گا، اور ان کے لیے عزت حوصلہ ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، وہی لوگ اپنے رب کے ہاں صدیقوں اور شہداء کے زمرے میں ہوں گے۔ ان کے لیے ان کا صلہ بھی ہوگا اور ان کی روشنی بھی۔ رہے وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، وہ جہنم والے بنیں گے۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب، زینت اور زیب و زینت اور مال و اولاد کے معاملے میں باہمی تفاخر و تکاثر کی تمثیل اس بارش کی ہے جس کی اب جائی ہوئی فصل کافروں کے دل کو موہ لے، پھر وہ بھڑک اٹھے اور تم اسے زرد دیکھو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور آخرت میں ایک عذاب شدید بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کی ٹٹی ہے۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب، زیب و زینت اور مال و اولاد کے معاملے میں باہمی تفاخر اور تکاثر کی تمثیل اس بارش کی ہے جس کی اب جائی ہوئی فصل کافروں کے دل کو موہ لے، پھر وہ بھڑک اٹھے اور تم اسے زرد دیکھو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور آخرت میں ایک عذاب شدید بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کی ہے۔ تم مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت اور ایک ایسی جنت کی طرف جس کا طول و عرض آسمان و زمین کے طول و عرض کے مانند ہوگا، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل ہے، اس کو بخشے گا وہ جس کو چاہے گا، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اور تمہیں کوئی مصیبت بھی نہیں پہنچتی، نہ زمینی پیداوار میں اور نہ تمہارے اپنے نفوس کے اندر، مگر یہ کہ وہ لکھی ہوئی ہے ایک کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم اس کو وجود میں لائیں، اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی کہ جو چیز جاتی رہے اس پر غم نہ کرو اور نہ اس چیز پر اتراؤ جو اس نے تمہیں بخشی ہے، اور یاد رکھو اللہ کرنے والوں کو اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں، اور جو اعراض کریں گے وہ یاد رکھیں کہ اللہ بے نیاز و ستودہ صفات ہے۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں بڑی قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے اس میں دوسرے فوائد بھی ہیں۔
اور اس سے اللہ نے بھی یہ بھی چاہا کہ وہ ان لوگوں کو ممیز کر دے، وہ ان لوگوں کو ممیز کرے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد غیب میں ہوتے کرتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑا ہی زور آور اور غالب ہے، اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا اور ان دونوں کی ذریت میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا، پس ان میں سے کچھ تو ہدایت پانے والے بنے اور زیادہ تر ان میں سے نافرمان نکلے۔ پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے اپنے اور رسول بھی بھیجے، اور انہی کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو بھی، اور اس کو عنایت کی انجیل، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی رفعت اور حمیت رکھی اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے ان کے اوپر صرف اللہ کی خوشنودی کی طلب فرض کی تھی، تو انہوں نے اس کے حدود کامہ حقہ ملحوظ نہیں رکھے، تو ہم نے ان لوگوں کو جواب میں سے ایمان پر جمے رہے جو ان میں سے ایمان پر جمے رہے ان کا اجر فرمایا، اور سیاہ دنوں میں اور زیادہ ان میں نافرمان نکلے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور تم کو اپنی رحمت میں سے 2 حصے دے گا اور تمہارے لیے روشنی بنائے گا جس کو لے کر تم چلو گے، اور تمہاری مغفرت فرمائے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے، تاکہ اہل کتاب نہ جانے کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر کوئی اختیار رکھتے، اور یہ کہ فضل تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جو وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔